السلام علیکم دوستو ایک وقت تھا جب کہ مدینہ میں لوگ جب داخل ہوتے تھے تو وہ گدھوں کی طرح آواز نکالتے تھے۔ لوگوں کا ماننا تھا کہ اگر وہ گدھوں کی طرح آواز نکالتے ہوئے مدینہ المنورہ میں داخل ہوں گے تو وہ مدینہ کی وباؤں اور بلاؤں سے محفوظ رہیں گے۔ دوستو یہ وہ وقت تھا جب مدینہ نہیں تھا، مدینہ کو یثرب کہا جاتا تھا۔ یثرب کو مدینہ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک نے مدینہ بنایا ہے۔ یہ وہ دوستو سرزمین تھی جن کو بلاؤں کی سرزمین کہا جاتا تھا، وباؤں کی سرزمین کہا جاتا تھا۔ کفار مکہ جو ہے اس بات سے بہت راضی تھے کہیں نہ کہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام سمیت جو ہے مدینہ کی طرف چلے گئے ہیں، کیونکہ ان کا خیال تھا کہ مدینہ کی آب و ہوا اتنے مضر صحت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام کے ساتھ سروائیو نہیں کر پائیں گے۔ دوستو مدینہ کے اندر ایک خاص قسم کا بخار تھا جو کہ اکثر باہر سے آنے والے لوگوں کو ہو جاتا تھا، اور وہ اتنا مضر صحت تھا کہ اگر وہ ایک دفعہ کسی کو ہو جاتا تھا تو وہ اس کو چھوڑتا نہیں تھا، آدمی کو قبر میں ہی لے کر جاتا تھا۔ اس لیے وہاں پر زمانہ جاہلیت میں لوگوں کا یہ خیال تھا کہ جو لوگ مدینہ سے باہر آتے ہیں، باہر سے لوگ جو مدینہ میں داخل ہوں تو وہ مدینہ میں داخل ہو کر اس کی سرحد پر گدھے کی طرح آواز نکالیں، ڈھینچوں ڈھینچوں کریں، تو وہ مدینہ کے بخار سے بچ سکتے ہیں، وہ یثرب کے بخار سے بچ سکتے ہیں۔ لیکن اسی لیے جب کوئی بھی شخص اندر داخل ہوتا تو لوگ ان کو کہتے کہ آپ جو ہے وہ گدھے کی آواز نکالو تو اس وبا سے آپ بچ سکتے ہو۔ خیر یہ زمانہ جاہلیت کی اپنی جو ہے وہ فلسفی تھی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ شریف میں تشریف لے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کو بھی اس بخار میں اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ جو صحابہ کرام اس سے افیکٹ ہوئے، حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، صحیح مسلم اور صحیح بخاری دونوں میں یہ حدیث موجود ہے۔ حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بخار میں مبتلا ہو گئے تھے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بخار میں مبتلا ہو گئے تھے۔ اس کے بعد عامر بن فہیرہ یہ صحابی تھے جو کہ اس بخار میں مبتلا ہوئے، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام وہ بھی اس بخار میں مبتلا ہو گئے تھے۔ جب وہ اس بخار میں مبتلا ہوئے تو صحابہ کرام بہت زیادہ پریشان ہوئے۔ جو صحابہ اس بیماری میں مبتلا تھے وہ بھی بہت پریشان ہوئے۔ تو انہوں نے سب سے پہلے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت مانگی کہ اگر آپ اجازت دیں تو میں ان صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو ہے وہ تیمہ داری کے لیے جانا چاہتی ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت فرمائی، اور وہ سب سے پہلے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئیں، اور اس کے بعد حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئی اور اس کے بخار کے بارے میں ان کی تیمہ داری کی۔ دوستو یہ واقعہ پردے کا حکم نازل ہونے سے پہلے کا ہے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اجازت دی۔ تو جب وہ سب سے پہلے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئیں تو حضرت ابو بکر صدیق نے بخار میں یہ کلمات کہے کہ ہر انسان اپنے گھر والوں میں خوش ہوتا ہے، حالانکہ اس کی موت اس کے جوتے کے تسمے سے بھی زیادہ قریب آ چکی ہوتی ہے۔ تو اس کے بعد جب انہوں نے یہ کلمات کہے تو آپ نے ان کو حوصلہ دیا، اور اس کے بعد حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس وہ چلی گئیں، اور تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان الفاظ میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی تکلیف کے بارے میں بتایا۔ انہوں نے کہا کہ اے میری بقا، میری زندگی، کیا میں ایک رات وادی میں گزاروں گا اس طرح کہ میرے ارد گرد، عربی میں ایک ورڈ ہے جس کو لیمن گراس کہتے ہیں، اس گھاس کا انہوں نے تذکرہ کیا کہ میرے گرد وہ گھاس ہو، اور کیا میں ایک دن مجنہ کے پانیوں پر بھی آؤں گا، کیا میرے لیے شامہ و طفیل پہاڑ سامنے ہوں گے۔ تو یہ ورڈ انہوں نے کہا، اور فردر انہوں نے یہ کہا کہ اے اللہ تو لعنت فرما عتبہ بن ربیعہ پر اور شیبہ بن ربیعہ پر اور امیہ بن خلف پر کہ انہوں نے ہمیں ہماری مقدس سرزمین سے نکال دیا اور ہمیں وباؤں اور بلاؤں کی سرزمین میں یہاں پر لا چھوڑا۔
یہ حوال جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رکھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ پریشان ہوئے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ دعا کے لیے بلند کیے اور دعا کی کہ اے اللہ مدینہ کو ہمارے لیے محبوب فرما دے، اس طرح محبوب کر دے جس طرح ہمیں مکہ محبوب تھا، اور تو ہمارے پیمانوں میں تولنے والے جو پیمانے ہیں، اور تو ہمارے پیمانوں میں برکت عطا فرما، جس طرح کہ تو نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا سے مکہ کے مد اور سا میں برکت عطا فرمائی تھی. تو دوستو اللہ تعالیٰ نے حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کو قبول فرمایا اور مدینہ سے اس وبا کو دور فرما دیا. اس ایک خواب کا بھی تذکرہ حضرت سالم بن عبداللہ بن ابی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ایک حدیث ہے جس میں وہ بیان کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خواب کے بارے میں مدینہ کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے خواب میں ایک کالی عورت کو دیکھا جس کا سر بکھرا ہوا اور بال الجھے ہوئے تھے. پھر وہ مدینہ سے نکل کر جوفہ کی طرف چلی گئی. تو جوفہ ایک علاقہ تھا، تو پھر یہ وبا جو ہے وہ اس طرف چلی گئی تھی. تو دوستو یہ وہ واقعہ تھا جب لوگ مدینہ میں داخل ہوتے اور ڈھینچوں کرتے اور ڈرتے اور وباؤں سے اور بلاؤں سے میں مبتلا ہو جاتے، لیکن میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروں کی برکت سے یثرب کو اللہ تعالیٰ نے مدینہ بنایا اور برکت والی اور امن والی جگہ بنایا. خدا کرے کہ ہمیں بھی وہ جگہ نصیب ہو دیکھنے کے لیے، چلنے کے لیے. اس دعا کے ساتھ خدا حافظ. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.